دینی بیان کو سننے کے لیے سبسکرائب کریں اسلامک درس۔ برائی آپ سے نہیں چھوٹ رہی، جتنی چھوٹ رہی ہے اتنی تو چھوڑو میرے بھائی، کچھ تو آگے بڑھو، کچھ تو ایک قدم تو آگے بڑھاؤ۔ آپ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، ایک کی تو پابندی شروع کرو۔ بولو بھائی فجر میں نہیں اٹھا جاتا، ظہر میں تو آ جاؤ۔ کچھ دن جب ظہر میں آؤ گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تو ایک طبیعت میں سکون محسوس ہوگا، لوگ بھی کہیں گے کچھ چہرے پہ ماشاءاللہ وہ جو پھٹکار ہوا کرتی تھی، ابھی نور تو نہیں آیا مگر پھٹکار میں کچھ کمی الحمدللہ معذرت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ نور نہیں آیا ابھی لیکن وہ پھٹکار میں کچھ کیا ہو گئی ہے، کمی، اور کچھ باتیں بھی آپ کی اچھی ہو گئی ہیں، کچھ سلجھے سے لگ رہے ہو، تو یہ چیزیں موٹیویٹ کریں گی آپ کو کہ یار اثر بھی پڑھ لیا کرو۔ اور خود قرآن کہتا ہے دنیا میں تو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں فرشتے ان کے دل پہ نازل ہو کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، قدرت کی طرف سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین پر آنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکروں پہ نہیں چھوڑا ہوا آپ کو، بلکہ خود اللہ کی طرف سے بھی کیا کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کو، اور جذبہ بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی کو حدیث میں دوسرے انداز میں بیان کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے۔ یہ کیا ہے کہ جتنا وہ کر رہا ہے تو میں اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کر کے اس کے جذبے کو بڑھاتا ہوں۔ اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، جتنی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اتنی نہیں کرنی پڑتی محنت، لیکن پہل کرنی پڑے گی آپ کو، بٹن لگا کے تو کم از کم تنکا تو اٹھانا پڑے گا نا، یہ بھی اگر تیار نہیں ہو تو بھائی پھر نہیں ہو سکتا۔ انلزمکموھا وانتم لھا کارہون، اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہم تم پر تھوپ دیں، تمہیں کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ چلا دیں، ایسا نہیں ہوتا، کچھ کرنا پڑے گا، ہلنا پڑے گا۔ ایک نوجوان کو عادت پڑ گئی فحش فلمیں دیکھنے کی، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں چھوٹتی، میں بہت توبہ کرتا ہوں، ٹوٹتی ہے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کر دو۔ حوالے کرنے کا مطلب اب یہ آپ یعنی یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ اب میرا نفس مجھ سے جو کروائے گا وہ میں کروں گا، کیونکہ اب تجربہ کر کے دیکھ لیا، توبہ بھی کر کے دیکھ لی۔ ایک نے تو کہا میں حج کر کے آیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی، پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی۔ تو میں نے کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو اب زندگی اسی میں گزارے۔ میں نے کہا نہ، بھڈے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے۔ اور میں نے کہا چونکہ اس کی لت پڑ گئی ہے، یہ لت تو آپ نے خود ڈالی ہے نا، اب اس کی سزا ہے، سزا یہ کہ اب یہ لت اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی۔ ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا فوراً گڑگڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا، آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے، بار بار توبہ توڑی ہے، تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی، لیکن ہمت کرو، اللہ چھڑوا دے گا انشاءاللہ۔ وہ ہمت کیسے کرو؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ اپنے یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو۔ جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو، آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں، تو ایک پٹنے کا طریقہ، ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے تو جیتنے والے کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈٹ کے کیا۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے یار، میں لیٹ رہا ہوں، بس پتا کہاں لیٹنا ہے، کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پہ رکھنے ہیں۔ لوگ اس پہ لانتے کریں گے نا، بولے کم بہت آیا کیوں ہے رنگ میں، ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا، کچھ تو فائٹ کرتا، کچھ تو لڑتا۔ تو چلو ہار جیت تو ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں، تو بھی ہار جاتا، ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یار، ہار جیت تو کسی نے تو ہارنا تھا نا، تو وہیں آگے آرام سے لیٹ گیا اور کہہ رہے بتا دو ویفی صاحب ہو گئے، تین تک گنتی گن لی ہے، اڑ جاؤں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، یہ جو نفس ہے نا اور شیطان، اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، کبھی تو بھی تو پچھاڑ اس کو۔ تو پچھاڑنے کا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا۔ اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لت پڑ جائے نا، کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کرے، ان کو لکھ کے دے، ان کی خانقاہ میں جا کے بیٹھے، اللہ اللہ سنے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی۔
لیکن جیسے جو جنرل فزیشین ہوتے ہیں نا, وہ کچھ بیماریوں کی ایک عمومی دوا تو دیتے ہی ہیں, بھائی سر میں درد ہو تو پیناڈول تو سبھی کھا سکتے ہیں, کہتے ہیں نا, باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کرا دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو روحانی علاج, یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں, جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے, ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں. لیکن ایک جنرل فزیشین جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ ویسے ہی بتاتا ہے. تو علماء اس کے لیے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو, جب کسی گناہ کی لت پڑ جائے, خاص طور پر یہ فحش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لت پڑ چکی ہے, یہ پہلا تو یہ عزم کرنا ہے, یہ چھوڑنا ہے, کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے, یاد رکھو, قبر میں خیر نہیں ہے, بہت بڑا عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے. یہ بہت بڑی بے حیائی ہے, یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے, بہت بڑی بے حیائی ہے. تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے. وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری, اور آخرت تو برباد ہوتی ہے. گھریلو نظام خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے, زہر. بچوں پہ برا اثر, یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا. سکون زندگی کا برباد کرتی ہے یہ چیزیں انسان کی. تو اب آپ نے عزم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے. اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا. باپ سے مراد وہ خود ہی ہو, سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا دھمکی میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا, تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. قرضہ لے کے کوئی بھاگا ہوا ہو نا آپ کا 1 کروڑ روپے, تو آپ اس سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میرے تو گھر میں چولہا ہی نہیں جل رہا, میرے تو گھر میں, آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے. تیرے گھر میں چولہا نہیں چل رہا, یہ تیری ہیڈ ایک ہے, یہ میری ہیڈ ایک نہیں ہے. تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور یہ اور وہ ہے, اب کیوں ہے؟ تو بہانے سنتے ہو اس کے, تو یہی تانا دیتے ہیں بھائی چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا, تیرے بچے کی ٹانگ ٹوٹ گئی, تیری بیوی کے پیٹ میں درد ہے, تیری ساس بستر سے گر گئی, یہ سارے تیری ہیڈ ایک ہیں, میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ کو. اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا, میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا, میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں, پھر بھی یار کیا کروں. تو کہنا بھائی چھوڑنا تو ہے, اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا, چھوڑنا تو ہے, اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں. اب کیسے چھوڑنا یہ مسئلہ ہے. تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی لت پڑ جائے نا, سب سے پہلے اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لیے سستا نہیں رہے گا, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی, مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی. قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو. کہ آدمی کہ جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی, وہ کہہ رہا ہے میں 1 سال کے روزے رکھوں گا. اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ 1 سال کے روزے کہاں رکھے گا؟ اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے بھائی تو برائی نہ چھوڑ, اتنا نیک ہوتا تو برائی نہیں چھوڑ دیتا. وہ ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی, میرے پاس آئے, میں نے کہا یار جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو. تو وہ کہنے میں 1 مہینے کے رکھوں گا. میں نے کہا 1 مہینے کے تو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی, اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا. تو یہ بھی کسی ماہر سے, اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر. تو علماء کہتے ہیں 2 قسم کی سزائیں. ایک جرمانہ, اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا. وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے, اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو. بس جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے, گال پہ ہاتھ پھیرا ہے یا چماٹا مارا ہے, اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کے کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا. تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ سزا متعین کرنی ہے اپنے لیے. سزا دوں گا. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں, ابھی بھی بیان سنتے ہیں, ان کو سگریٹ کی بہت زیادہ عادت.
میرے پاس فون آیا, میں نے کہا بھائی پیسے صدقہ کرو, جب بھی ایک سگریٹ پیو پیسے نکالو. تو وہ وہاں کے ڈالر کے حساب سے یہاں کے 10,000 روپے بنتے ہیں. انہوں نے کہا جب بھی سگریٹ پیوں گا 10,000 روپے صدقہ. وہ کر رہے ہیں. سگریٹ چھوٹی نہیں ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک سگریٹ کتنے کی پڑ رہی ہے؟ کیونکہ سگریٹ تو 5-10 روپے کی پڑتی ہے, تو پیتے رہو بیٹھ کے. جب ایک سگریٹ کی قیمت گورنمنٹ مہنگی کر دے 10,000 روپے ہے, تو صرف مالدار پیئیں گے, غریب لوگ بولو بھائی چھوڑ دیں گے, بولیں گے کچھ اور تلاش کرو بھائی. ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں, وہ چھپ چھپ کے سگریٹ بہت پیتے تھے. ان کے ماں باپ کو پتا چلا, انہوں نے پکڑا, سمجھایا, مارا, وہ نہیں چھوٹ کے دے رہی, مسئلہ نہیں چھوٹا. ایک دن میں نے دیکھا سگریٹ چھوڑ دی, پان پہ آ گئے. میں نے کہا یار آپ تو چھوڑتے نہیں تھے, کیسے؟ انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی, گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے, تو یہ مجھے سستا پڑتا ہے. وہ سگریٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی, 24 گھنٹے میں ایک آدھ دفعہ. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوٹ جائے. تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی, تو آپ خود اپنے لیے مہنگا کر لو. آپ کہو کہ ایک سگریٹ مجھے 10,000 کی پڑے گی. اگر آپ کی آمدن ہے اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ 500 کی کر لو بھائی. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی؟ ایک سگریٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو؟ 500. اس سے یہ سگریٹ چھوٹے گی نہیں, کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا, یار میں تو 500 دے رہا ہوں, پھر بھی چند دن تک ہوگا, اس کے بعد خود بخود کم ہوگی. چھوٹے گی نہیں, کم ہوگی, ختم نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھیں. میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں ہے, دوبارہ سے خام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی. اور جب کم ہوگی تو نفس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں. تو پہلے آپ 5 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے, اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی. تو پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا, اب وہ آسان لگنے لگا. اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے؟ 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار. کاش میں پولیس میں ہوتا تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال؟ پھر تو اگر کوئی قانون بنا دینا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. تو پھر جب یہ کم ہوگا نا, تو پھر کم ہو کے پھر آدھا ہوگا, پھر آدھا ہوگا, اور یہ شیطان کا پھڈا آپ سے چلتا رہے گا. وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں, پھر تو آ گیا اسی لائن پر. آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی, اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے, اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے, چھڑوا دے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے. اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ اس سے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی. کمرہ بند نہ کرو, آپ اپنا لیپ ٹاپ یا کوئی یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. لیکن جب آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے, جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے میں لے جاؤ گے. تو ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جا ہی نہ سکے, تاکہ جب نیک بنے ہوئے ہو نا, طبیعت میں بہار آئی ہوئی ہے, اس وقت کچھ ایسی پالیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے. اس کے 10 طریقے بیٹھ کے سوچو گے, اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ. لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی. نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو. جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ نہ دنیا کا رہا, وہ کمبخت نہ آخرت کا رہا. تو پٹا شروع کرو آہستہ 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 آہستہ, انشاءاللہ انسان کے بچے, بولو بھائی, بن جاؤ گے. انسان کے بچے بن جاؤ گے. اور ایک کام یہ بھی ہوگا اس سے, روزہ بھی رکھ سکتے ہو. اگر صدقہ ہے تو مشکل ہو رہا ہے تو روزہ رکھو. ایک نوجوان کا فون آیا, مجھے گناہ کی لت. میں نے کہا بھائی جب گناہ ہو ایک روزہ تو رکھو. روزہ تو ڈن ہے, روزہ ہے. کہہ رہے وہ پھر ہو جاتا ہے. میں نے کہا پھر رکھ لو, چھوڑو نہیں. کشتی جو جیسے وہ باکسر نے آ کے آپ کو ایک مکہ لگا دیا تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ چھوڑو گے کہ چونکہ تو نے 3 لگا دیے ہیں اب میں 1 لگا کے کیا مجھے ملے گا بھائی, تو 3 مکے میرے تو جبڑا پھاڑ چکا ہے. آپ بولو گے بیٹا تو نے 3 لگائے تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا نا, تو 1 تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا, میں اس کا بدلہ تو لوں گا. تو نفس نے اتنا پچھاڑا, اتنی برائیاں کروائیں. آپ بولے بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا. کنٹرول میں لے انسان اس کو.
تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بحال ہوگا, پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کیا آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتی, خوش فہمی میں رہیں آپ, وہ پھر بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ٹریننگ کروا دی, رمضان میں چھوڑوا دیا. لوگ چائے نہیں چھوڑتے, پان نہیں چھوڑتے, رمضان میں چھوٹ جاتا ہے نا, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. پورا مہینہ آپ تصور کریں, عام دنوں میں 3 دن کوئی ہم سے کہے کہ چھوڑو, نہیں چھوٹتا بھائی. ناشتہ نہیں چھوٹتا. اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہتے آپ ناشتہ نہ کیا کریں, چھوڑ کر مان لو گے بات, بھائی نہیں یار نہیں چھوڑتا یار, اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی. وہ کہتے کولیسٹرول بڑا, بھاڑ میں جائے کولیسٹرول کی ایسی کی تیسی, بڑھ جائے تو کیا کریں. وہ ایک مجھے چائنیز, وہ کسی نے کہا کہ چائنیز گرم پانی پیتے ہیں گرمیوں میں بھی, اور اس کے بڑے فائدے ہیں ایکچولی, اس سے کولیسٹرول یہ وہ وغیرہ, عمریں لمبی ہوتی ہیں. میں نے کہا گرمی میں جو ہے نا ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے بھائی. کیا اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھو صحت کی فکر ضرور کیا کریں اعتدال سے, وہمی بننے کی ضرورت. گٹکا چھوڑیں, پان چھوڑیں, چائے بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے, یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. چینی چھوڑیں, یہ جو تیل کے گھی کے جو بیکار قسم کا گھی آ رہا ہے اور آرٹیفیشل جو تیل ہے اس نے جو برباد کیا ہوا ہے, اور جو بسکٹ اور یہ پاپے اور یہ ڈبل روٹیاں پھلا رہی ہیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں مگر ایک بس حد. اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بن گئے کہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا. سردیوں میں چھوڑ دیں لیکن گرمیوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرمیوں میں اسپیشلی دور سے جا کے کنووں کا ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا. خود ٹھنڈا پانی پیتے تھے ہمارے نبی, لیکن وہ نیچرل ہوتا تھا. یہ ٹھیک ہے فریج کا جو ٹھنڈا یہ نقصان دہ, تو تھوڑا سا ہو, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی کی آپ نے مثالیں دی ہیں. اے اللہ اپنی محبت مجھے محبوب بنا دے, من الماء البارد, ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اے اللہ پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی میں جو مزہ آتا ہے, تجھ سے محبت کی چاشنی اس سے بھی زیادہ ہو. تو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ٹھنڈے پانی سے. اور وہ چائنیز بیچارہ گرمیوں میں بھی کیا پی رہا ہے؟ وہ ابال کے گرم پانی پی رہا ہے. تو ایسی زندگی کا وہی والی زندگی ہو جائے گی. وہ جو ایک اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا نا کہ بچوں پرومس کرو آج سے چوری نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پرومس چوری نہیں کریں گے. بچوں آج سے وعدہ کرو کہ یہ نہیں کریں گے, ابا اما کا کہنا مانیں گے. بچے وعدہ کرتے کرتے آخر میں بچوں وعدہ کرو کہ گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے, کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. بچوں نے کہا وعدہ. اگلا وعدہ کروایا مس نے کہ بچوں وعدہ کرو جب ملک پہ جان دینے کا وقت آئے گا تو جان دیں گے. بچوں نے کہا دے دیں گے, زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے, اس زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا. تو وہ تو بچوں کی سوچ غلط تھی, لیکن ٹھنڈے پانی کے حق میں یہ سوچ کیا ہے؟ تو گرمی کی شدت میں پانی پی لیں, اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے انشاءاللہ تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں. اور یہ موقع اللہ نے دیا, اس میں صحت پہ بھی کنٹرول کر لیں. روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی, پاور ملتی ہے جسم کو, طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کھایا, آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے ہمارے نبی نے. جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی؟ ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے, اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں. یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے.
تو افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھا رہا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت, پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں, ان میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے, وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے ایسا, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے, ایک کے بعد دو, دو کے بعد تین, تین کے بعد چار, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ, یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو نہیں آ رہی بات. تو رمضان میں جو ہے نا, گناہوں پہ بھی کنٹرول کرے, اور کس پہ, منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں, تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں ہے, تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سمجھنے